مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام عزیزو. میرا چینل نواز نتھینیل کے نام سے یوٹیوب پہ ہے اور اس میں آپ کو مختلف ٹاپکس کے اوپر مختلف ویڈیوز ملیں گی. آپ وہاں پہ جا کے جس ٹاپک کو آپ کو سمجھ نہیں آتی اس ٹاپک کو آپ وہاں پہ سلیکٹ کریں اور وہاں سے اپنی تعلیمات لیں, اور وہ ساری بائبل بیس ہے. اور مجھے بڑا اچھا لگے گا اگر آپ اس پہ کمنٹس کریں, اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اور جو ضروری بات ہے عزیزو, جو ورسز بتائی جاتی ہیں وہ ورسز اپنی بائبل میں ضرور کوٹ کیا کریں, ضرور دیکھا کریں, اس سے آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. تو اسی طرح آج ہمارا ایک نیا ٹاپک ہے دعا. تو دعا کے ریفرنس سے ہم سیکھیں گے کہ دعا جو ہے اس میں ہم نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے, کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں اور دعا کا مقصد کیا ہے. کیونکہ میں نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا چھوٹے چھوٹے ٹاپکس میں, تاکہ عزیزو آپ کے لیے آسانی ہو, نہ صرف بائبل میں سرچ کرنے کے لیے بلکہ آسانی اس بات کے لیے ہو کہ آپ کو اچھے بہتر طریقے سے سمجھ آئے. بائبل میں جو دعا کا لفظ ہے یہ تقریباً 132 بار استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی اہمیت کا حامل ہے. تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ بھئی سب سے پہلے کہ ہمیں کون سے سٹائل سے, کون سے طریقے سے, کون سا جیسچر لے کے کس طرح بیٹھنا ہے. تو بائبل میں بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں, لیکن میں نے مختلف حوالہ جات سے تھوڑے سے طریقے نکالے اور میرا فوکس صرف اس طریقے کے اوپر ہوگا. ساری ورس میں نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ویڈیو کی لینتھ نہ بڑھ جائے, تو اس لیے میں صرف وہ ورس بولوں گا اور آپ بائبل کا استعمال کر کے پوری ورس کو پڑھ سکتے ہیں. دوسرا سیموئیل 7واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں خدا کے آگے بیٹھ کر, آستر اس کا 4تھا باب اور اس کی 3 آیت ٹاٹ پہن کر راکھ میں پڑ گئے. دانیل 6 باب اور اس کی 10ویں آیت میں گھٹنے ٹیک کر. متی کی انجیل 26 چیپٹر ہے اور 39 ورس ہے, منہ کے بل گر کر دعا کرنا. مرکز 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں کھڑے ہو کر دعا کرنا. یوحنا اس کا 17واں باب پہلی آیت میں آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر. پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. عزیزو, میں نے تقریباً کوئی 7 حوالہ جات بائبل میں سے نکالے. میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہاں پہ یہ دیکھا ہوگا کہ ان 7 میں مختلف طریقے بتائے گئے, کوئی فکس طریقہ نہیں ہے. اب اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مسیحیت مذہب نہیں ہے, مسیحیت رشتہ ہے. تو رشتے میں آپ کو آزادی ہوتی ہے کہ آپ جس طریقے سے بھی دعا کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مسیحیت مذہب ہے, رشتہ ہے اس لیے ہمیں کوئی خاص طریقہ نہیں لینا. اب دوسرے اس پہ آتے ہیں کہ الفاظ کیا ہونے چاہیے. متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 9ویں آیت میں ہمیں دعائے ربانی کے بارے میں سکھایا گیا ہے کہ بھئی اس طرح دعا کرنا. تو کیا میں جب بھی دعا کروں تو وہی الفاظ بولوں؟ عزیزو, ایسی بات نہیں ہے. یسوع مسیح کا ہم اگزامپل دیکھتے ہیں, مختلف جگہ پہ ہمیں مختلف اگزامپل ملتی ہیں, لیکن لازر کو زندہ کرتے وقت انہوں نے جو الفاظ بولے یہ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور 43 ورس میں کچھ اس طرح کہتے ہیں, لازر نکلا. وہاں پہ انہوں نے کوئی دعائے ربانی نہیں بولی بلکہ صرف یہ کہا ہے کہ لازر نکلا. اس کا مطلب ہے یہ رشتہ ہے, آپ کو الفاظ کی کوئی قید نہیں. تو عزیزو, پہلا طریقہ جو ہے اس میں رشتہ ہے, آپ کسی بھی طریقے سے دعا کر سکتے ہیں. دوسرا, الفاظ کی کوئی قید نہیں, آپ کوئی بھی الفاظ, اچھے الفاظ استعمال کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں. اب اس کا مقصد دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد جو کہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا. تو اس کے مقصد کو دیکھتے ہیں کہ دعا کا مقصد ہے کیا. تو پہلی چیز, دعا خدا باپ کے ساتھ رفاقت. پہلی چیز, دعا خدا باپ کے ساتھ رفاقت. ہمارے یہاں پہ اور خاص کر ہمارے معاشرے میں, پاکستانی معاشرے میں مانگنے کا سٹائل بہت زیادہ ہے. عزیزو, یہ دعا کی سب سے کمزور قسم ہے, جبکہ خدا باپ یہ چاہتا ہے کہ رفاقت ہو. کیونکہ یسوع مسیح جو تھے
وہ بھی خدا باپ سے اس جلالی رفاقت کا ذکر کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا۔ یسوع مسیح اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا، وہ رفاقت، اور یہی رفاقت خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے بھی چاہتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا میں نے انہیں دیا، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ عزیزو، خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہوں رفاقت میں، تو اس لیے خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے یہی دعا کرتے ہیں۔ اور اس کی دنیاوی مسائل کے لیے میں اپنے ماں باپ کا ذکر کروں گا۔ میرے امی ابو کافی ضعیف ہو چکے ہیں، اور خاص کر ابو میرے 90 ایئرس کے ہیں۔ عزیزو، جب بھی میں ان سے ملتا ہوں، نہ تو کوئی خاص الفاظ استعمال کرتا ہوں، نہ کوئی خاص طریقہ، لیکن جب رفاقت رکھتا ہوں تو میں ان کو محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ کس خوشی کو، کس سٹائل سے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ نہ صرف میری امی بلکہ میرے ابو دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم اپنے آسمانی باپ کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز رفاقت۔ دوسری چیز جو دعا کے ریفرنس سے ہے، دعا مسیح خداوند نے جو ہمیں اختیار دی ہے اس اختیار کا استعمال۔ دعا مسیح خداوند نے جو ہمیں اختیار دی ہے اس کا استعمال۔ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، وہ میرے، یہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، میرے نام سے۔ اس کا مطلب ہے وہ اختیار جو یسوع مسیح نے ہمیں دیے اس کا استعمال۔ نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ اسی طرح اعمال میں پطرس بڑی خوبصورت طریقے سے یسوع مسیح کا وہ اختیار استعمال کرتے ہیں ایک معذور کے لیے۔ کہتے ہیں، پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ یہاں پہ وہ اختیار استعمال کرتے ہیں، وہ اختیار جو یسوع مسیح نے ہمیں دیا۔ اور اگر آپ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور 19ویں آیت میں، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا۔ یہ یسوع مسیح شاگردوں کے ریفرنس سے کہہ رہے ہیں کہ سانپوں کو اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ عزیزو، جب کبھی بھی آپ کو بدروح کے نکالنے کا اتفاق ہو تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ تو آپ ساری قدرت پر غالب آ چکے ہیں، آپ ساری قدرت پر غالب آ چکے ہیں۔ آپ نے یسوع مسیح کا نام استعمال کرنا ہے۔ تیسری چیز ہم دعا کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، دعا جو ہے الہی احساسات کو فالو کرنا ہے، الہی احساسات کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 4واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں، کیونکہ یہ احساس ہم نے روح اور سچائی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور افسیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ ہم نے کون سا احساس لینا ہے؟ یہ والا روح کا احساس لینا ہے، اور اس احساس کو فالو کرنا، اور اس میں ہم نے بڑھتے جانا ہے عزیزو۔ اور پہلا تسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں کہتا ہے، روح کو بجھنے نہ دو۔ تو ہمیں اس احساس میں، الہی احساس میں عزیزو، روح کو بجھنے نہیں دینا، اور نہ شراب کے ریفرنس سے اس کو پینا ہے، کیونکہ اس سے یہاں پہ لکھا ہے بد چلنی واقع ہوتی۔ چوتھا جو ہے وہ دعا خدا کی مرضی کو زمین پر پورا کرنا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ پیدائش اس کا 1 باب اور اس کی 2 آیت میں جو لکھا ہوا تھا کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، وہ اس لیے جنبش کرتی تھی کہ ابلیس کی وجہ سے
خدا کا روح زمین پر اپنی بادشاہی کو قائم نہیں کر سکتا تھا، تو خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بعد اس کی بادشاہی قائم ہو چکی ہے ہر اس انڈیویجول کے اندر جو مسیح کو قبول کرتا ہے، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کی بادشاہی ہر ایک انڈیویجول کے اندر قائم ہو۔ پھر جو پانچویں چیز ہے، دعا اپنی روح کی ورزش کرنا ہے۔ عزیزو، جس طرح ہم جسمانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں روحانی طور پر بھی ایکسرسائز کرنا ضرور ہے، کیونکہ جتنی زیادہ ہم روحانی ایکسرسائز کریں گے اتنے زیادہ ہم بڑھتے جائیں گے۔ عزیزو، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ مسیح خداوند پر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کا اقرار کر لیتے ہیں، پاک روح آپ کے پاس اسی ٹائم 100% آ جاتا ہے، لیکن آپ اس کی ایکسرسائز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے اندر پاک روح شاید نہیں ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں دوسرا تموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت میں، یہ پالوس رسول تموتھیوس کے حوالے سے اس طرح کہتے ہیں، تو خدا کی اس نعمت کو چمکا جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے اس کی مجھے ایکسرسائز کرنی، اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ اور میں دنیاوی طور پر اس کی اس طرح مثال دوں گا، میری ارینج میرج ہوئی ہے، اور جب میری شادی ہو گئی تو میں اپنی مسز، کیونکہ جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں تو میں ذرا تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتا تھا اس کو بلانے کے ریفرنس سے، کسی کام کے ریفرنس سے، لیکن جیسے جیسے اس کے ساتھ رفاقت رہی، اس کے ساتھ بڑھتا گیا، اب عزیزو ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے جیسچر کو سمجھتا ہوں، وہ میرے جیسچر کو سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح عزیزو، جب آپ پاک روح میں بڑھتے جاتے ہیں، اس میں ایکسرسائز کرتے جاتے ہیں، تو آپ کو تجربے سے معلوم ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر پاک روح کثرت سے کام کرے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ پاک روح سے روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کریں، تو عزیزو آپ کو مسیح خداوند پر ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے ساتھ اس کا اقرار کرنا ہے۔ تو اگر آپ میرے پیچھے بولیں اور دل سے بولیں تو آپ پاک روح کو حاصل کر لیں گے، اور جیسے کہ میں نے اس پہلے کہا کہ اس کی ایکسرسائز کرنی ہے، رفاقت رکھنی ہے، تو اس میں پھر بڑھتے جانا ہے۔ تو میرے پیچھے بولیں، شکر گزار ہے آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع کے، یسوع میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے میرے تمام گناہ دھو دے اور مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ، اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ میں تیری پرستش اور تیری ستائش بہتر طور پر کر سکوں، مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے یہ دعا میرے پیچھے بولی ہے تو آپ بائبل کی روح کے مطابق نہ صرف پاک روح سے معمور ہو چکے ہیں، اب آپ کو اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے، اور جیسے جیسے آپ اس میں بڑھتے ہیں آپ تجربے سے معلوم کرتے جائیں گے کہ خداوند آپ میں کثرت سے کام کرتا ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔